الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله عز وجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذكروا ذكر هازم اللذات أي الموت أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اسلام اور ایمان جیسی قیمتی دولت سے نوازا ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس نعمت کی قدر کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو یہ حیات اور یہ زندگی جو عطا کی ہے، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، غرض ہے، غایت ہے، سبب ہے۔ اور وہ کیا سبب ہے؟ سبب ہے کہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کرنا۔ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان کو اور جنات کو اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ کیوں اللہ نے ہمیں اور آپ کو یہ زندگی دی اور پھر اس زندگی کے بعد ہماری اور آپ کی موت لکھ دی ہے؟ موت لکھنے کا سبب ہی ہے کہ مرنے کے بعد اللہ رب العالمین ہم سب کا حساب اور کتاب لے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اعمال کے عوض جزا اور سزا دے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا تاکہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے، وہ دیکھے کہ تم میں سے کون شخص جو ہے کیسا عمل کر کے آیا ہے، اچھا عمل کر کے آیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کریں، اور ہم نے اور آپ نے کلمہ شہادتین کا اقرار کیا ہے، شہادتین کا اقرار کیا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں ہے، سچا معبود نہیں ہے۔ ہم گواہی دیتے ہیں، اشہدو، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی عبادت کا حق، بندگی کا حق، پرستش اور پوجا کا حق صرف اللہ رکھتا ہے۔ یعنی بندہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ، عبادت اور بندگی اور پرستش و پوجا کا حق صرف تیری ہے، اس لیے زندگی بھر مرتے دم تک میں تمام قسم کی عبادتوں کو صرف تیرے لیے بجا لاؤں گا۔ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور میں گواہ دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی زندگی بھر تیری عبادت صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کروں گا۔ تو ہم نے توحید اور سنت کا اقرار کیا ہے۔ ہم نے اس میں دو چیزوں کا اقرار کیا ہے، ایک چیز کہ ہم زندگی بھر تمام قسم کی عبادت کو صرف ایک اللہ کے لیے بجا لائیں گے، اور دوسری چیز کہ تمام عبادت کا طریقہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کریں گے۔ یعنی جس طرح سے عبادت صرف اللہ کی ہوگی، اسی طرح سے طریقہ صرف محمد رسول اللہ کا ہوگا۔ جس طرح سے عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہوگی، اسی طرح سے طریقہ صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، اس کے علاوہ اور کسی کا طریقہ جائز اور درست نہیں ہوگا۔ تو یہ شہادتین میں میرے بھائیوں، ہم نے اور آپ نے اقرار کیا ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ رب العالمین کی ہم اور آپ کریں گے، اور اسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اور ہمیں یہ حیات زندگی دی ہے چند روزہ، اور اس زندگی کے بعد جو اصل زندگی ہے وہ مرنے کے بعد کی زندگی ہے۔
ہم سب کو مرنا ہے اور ضرور مرنا ہے، اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور اللہ کے پاس جا کر حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیک عمل کریں، اچھے بنیں، دیندار بنیں، متقی پرہیزگار بنیں، اپنے آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کریں۔ اسی میں خیر ہے، بھلائی ہے، بہتری ہے، اسی میں عقل مندی ہے، اور اصل عقل مند وہی ہے جو اپنے مقصد زندگی کو پہچانتا ہے، ہمیشہ پیش نظر رکھتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک توشہ جمع کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند اور ہوشیار و چالاک قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سب سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار و چالاک وہ آدمی ہے جو اپنے نفس کو پہچانتا ہے، مقصد زندگی کو پہچانتا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیک عمل کریں، عقل مند بنیں، ہوشیار بنیں، ورنہ مرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو خون کا آنسو بہانا پڑے گا۔ مرنا ہے، ضرور مرنا ہے، اور مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے اور حساب کتاب دینا ہے۔ اور جب مرنا ہے تو ہمیں اور آپ کو اسلام کی موت مرنا ہے، انشاءاللہ توحید کی موت مرنی ہے، عمل صالحہ کی موت مرنا ہے، تاکہ مرنے کے بعد جو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں جنت میں، ان تمام نعمتوں سے ہم اور آپ لطف اندوز ہو سکیں، ہے نا۔ ہمارے اور آپ کے لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمت رکھی ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے کما حق ڈرو، حسب استطاعت ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا، یعنی ولا تموتن، اور تم مرو نہیں، الا وانتم مسلمون، مگر یہ کہ تم مسلمان ہو، یعنی تم مسلمان ہو کر مرنا، جب بھی مرنا، ورنہ نہیں مرنا۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں ہمیں اور آپ کو مرنے کے لیے کہا ہے کہ تم مسلمان ہو کر مرنا۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ مرنے کے بعد کی زندگی میں اللہ رب العالمین نے جو بے شمار نعمتیں رکھی ہیں، ایسی ایسی نعمتیں کہ ان نعمتوں کو نہ ہماری آنکھ نے دیکھا، نہ ہمارے کان نے سنا ہے، اور نہ اس کا خیال ہمارے دل میں آیا ہے۔ ان تمام نعمتوں سے اللہ اپنے ان بندوں کو لطف اندوز کرنا چاہتا ہے جو اسلام کی موت مرے، جو ایمان کی موت مرے، جو عمل صالحہ کی موت مرے، جو توحید کی موت مرے۔ اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اعمال صالحہ کی موت مریں، نیک عمل کر کے مریں، صحیح عقیدے کی موت مریں، تاکہ میرے بھائیوں مرنے کے بعد کی زندگی میں ہم اور آپ جو ہے اللہ کے یہاں وسیع اور عریض جنت میں جگہ حاصل کر سکیں، نعمت کی زندگی ہم اور آپ وہاں جو ہے اللہ رب العالمین کے یہاں بسر کر سکیں، گزار سکیں۔ اور مرنا برحق ہے میرے بھائیوں، موت سے کسی کو جو ہے انکار نہیں ہے، موت سے کسی کو انکار نہیں ہے، ہر ایک کو موت پر جو ہے اتفاق ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اس کو موت کی گھاٹ اترنا ہے، اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ اس لیے موت برحق ہے میرے بھائیوں۔ موت ایک ایسا مسئلہ ہے کہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، نہ کسی مسلمان کو اختلاف ہے، نہ کسی کافر کو اختلاف ہے، نہ کسی مسلم کو، نہ کسی غیر مسلم کو اختلاف ہے۔ ہر ایک کو موت کا اعتراف ہے، اور ہر ایک اچھی طرح سے بخوبی جانتا ہے کہ اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، مرنا ہے،
جب موت آئے گی تو کوئی کسی کو بچا نہیں سکتی، ہے نا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا ہے الموت کاسن کل نفس شاربہ القبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جو ہر شخص کو پینا ہے، اور والقبر باب، اور قبر جو ہے ایک ایسا دروازہ ہے جس میں ہر شخص کو داخل ہونا ہے۔ اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں، اس سے کسی کو نجات نہیں، اس سے کسی کو بچنے کا کوئی جو ہے امکان نہیں۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور مرنا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک توشہ جمع کریں اور نیک عمل کریں۔ جو جیسا عمل کرے گا اپنے عمل کے عوض اللہ رب العالمین اس کو جزا یا سزا دے گا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ عقل مندی کا ثبوت دیں۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا ہے، اللہ نے ہر ایک کی موت، اس کی جگہ، اس کا سبب سب کچھ لکھ دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا لکل امت اجل اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ ہر امت کے لیے موت ہے، جب اس کی موت آئے گی فلا يستأخرون ساعة، تو ایک گھڑی بھی آگے پیچھے نہیں ہوگی، ہے نا۔ اس کو موت آنی ہے، جب موت آئے گی تو کسی کو جو ہے کوئی بچا نہیں سکتا ہے۔ اور موت، انسان اس دنیا میں جب زندگی گزارتا ہے تو اس کا شان و شوکت دیکھیے، اس کا دبدبہ دیکھیے، ہے نا، اور اس کی اس دنیا میں جو ہے چہل پہل دیکھیے، طاقت اور توانائی اور قوت دیکھیے، ہر چیز کا مظاہرہ انسان کرتا ہے، لیکن جب موت آتی ہے تو پھر اس کو کوئی بچا نہیں پاتا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ موت جس دن آ گئی دنیا کی دولت کیا ہوئی، موت جس دن آ گئی دنیا کی دولت کیا ہوئی، روح تن سے اڑ گئی مردے کی حالت کیا ہوئی۔ جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جن کے محلوں میں ہزاروں رنگ کے فانوس تھے، جھاڑ ان کی قبر پر ہے اور نشاں کچھ بھی نہیں۔ نہ گور سکندر نہ قبر دارا، نہ گور سکندر نہ قبر دارا، مٹے نامیوں کا نشاں کیسے کیسے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کو بکثرت یاد کرنے کے لیے کہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر حازم اللذات، خواہشات نفس کو مٹا دینے والی چیز کو بکثرت یاد کرو، یعنی موت کو۔ موت جو ہے انسان کی خواہشات کو مٹا دیتا ہے۔ جب انسان کو موت، حقیقی طور پر موت کا جو ہے اعتراف ہوتا ہے اور اس کا خیال اس کے دل کے اندر جاگزی ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو جو ہے کسی کروٹ چین نہیں آتا ہے، کسی کروٹ چین نہیں آتا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں ہمارے اور آپ کی موت کو لکھ دیا ہے، جگہ بھی، سبب بھی لکھ دیا ہے، دن تاریخ ڈیٹ سب لکھ دیا ہے، ہمیں اس کا صرف پتہ نہیں ہے۔ موت کا یقین ہے، موت آئے گی برحق ہے، لیکن کب آئے گی اس کا جو ہے ڈیٹ فکس نہیں ہے۔ لیکن سوالات جو ہے آؤٹ ہیں، مرنے کے بعد قبر کے سوالات جو ہے وہ آؤٹ ہیں۔ 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تمہارا دین کیا ہے؟ من نبیوں کا، تمہارا نبی کیا؟ دیکھیے یہ 3 سوالات پوچھے جائیں گے۔ آج اس دنیا میں اسکول اور کالج میں جو بچوں کا ایگزام ہوتا ہے تو اس کا ڈیٹ فکسڈ ہوتا ہے کہ فلاں ڈیٹ اور فلاں تاریخ کو ایگزام ہونا ہے، لیکن اس میں سوالات کا پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹ کو سوالات کا پتہ نہیں ہوتا کہ کیا سوالات پوچھے جائیں گے۔ تو اسٹوڈنٹ کتنی محنت کرتا ہے، رات بھر جاگ کے جو ہے وہ محنت کرتا ہے، رات بھر جاگ کے پوری کتاب کا جو ہے وہ اسٹڈی کرتا ہے، مطالعہ کرتا ہے، پوری کتاب بار بار دہراتا ہے، بار بار مراجعہ کرتا ہے، بار بار پڑھتا ہے، پھر بھی پوری کتاب رٹ لینے کے باوجود اس کو خطرہ لاحق رہتا ہے
کہ پتہ نہیں کیا سوال آئے گا، پتہ نہیں کیا بنے گا، ایگزام میں پاس ہوں گے فیل ہوں گے، ہاں نا، کتنے مارکس آئیں گے نہیں آئیں گے، کتنی فکر دامنگیر ہوتی ہے۔ لیکن اب دیکھیے اس میں سوالات آؤٹ نہیں ہیں، لیکن ڈیٹ فکسڈ ہے، تو اس کے لیے اسٹوڈنٹ کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارا ڈیٹ فکسڈ نہیں ہے کہ کب موت آئے گی، لیکن سوالات فکسڈ ہیں، سوالات کا پتہ ہے کہ یہ سوالات پوچھے جائیں گے، لیکن کب پوچھے جائیں گے اس کا پتہ نہیں ہے۔ اس لیے ہم اور آپ خواب خرگوش میں اس دنیا میں سوئے ہوئے رہتے ہیں، غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، ہے نا۔ لیکن کس آن موت آ جائے کہاں نہیں جا سکتا میرے بھائی۔ ایک جوان کو بھی موت آتی ہے اور ایک بوڑھا کو بھی آتا ہے، ایک صحت مند کو آتا ہے اور ایک بیمار کو بھی آتا ہے نا۔ لیکن موت جو ہے آنی ہے، برحق ہے۔ موت کے لیے ضروری نہیں کہ انسان بڈھا ہو، انسان بوڑھا ہو جائے، ضعیف العمر کو پہنچ جائے یا بیمار ہو جائے، نہیں، بلکہ ہم اور آپ عام طور پہ دیکھ رہے ہیں کہ جوان سے جوان آدمی کو ہارٹ اٹیک آیا اور فوراً موت ہو گئی، جوان سے جوان آدمی ایکسیڈنٹ ہوا، موت آ گئی۔ کتنے لوگوں کی موت اس طرح سے جو ہے واقع ہوتی ہے، اور آج کل تو بالکل عادت سی بن گئی ہے۔ ہاں، ابھی 2 مہینہ پہلے بلدیہ میں ہمارے ایک بھائی کی موت ہو گئی، ہارٹ اٹیک ہو گیا۔ آج گزشتہ رات ایک بھائی کی موت ہو گئی، صحت مند لڑکا ہے، صحت مند، تندرست ہے، کوئی بیماری نہیں، کچھ نہیں، رات کو سویا، اس کے بعد رات کو جو ہے تھوڑی سی تکلیف ہوئی اور اس کے بعد پھر دائے اجل کو لبیک کہہ گئے، اللہ کے پیارے ہو گئے۔ تو میرے بھائی کس وقت کب کس کی موت آئے گی کہاں نہیں جا سکتا ہے۔ اس لیے اس گھمنڈ میں نہیں رہنا چاہیے کہ ہم تو ابھی جوان ہیں، ہم تو ابھی صحت مند ہیں، ہم تو ابھی عمر دراز نہیں ہوئے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ انسان کو چاہیے کہ کل کے بھروسے میں نہ رہے، کل کے بھروسے میں نہ رہے، ہر وقت جو ہے انسان تیار رہے مرنے کے لیے، ہر وقت جو اپنے معاملات کو صاف اور ستھرا رکھے، ہے نا۔ اس لیے انسان کو چاہیے میرے بھائیوں کہ اپنے معاملات بالکل درست رکھیں، اپنے اعمال کو درست رکھیں اور اپنی آخرت کے لیے نیک توشہ خود سے کریں، کسی کے بھروسے میں نہ رہیں۔ مرنے کے بعد آپ لاکھوں ریال اور ڈالر چھوڑ کے جائیں گے، لاکھوں پراپرٹی آپ چھوڑ کے جائیں گے، ڈاک بنگلہ اور زمین جائیداد، کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ آپ کے مرنے کے بعد ہی وراثت میں وہ تقسیم ہو جائے گی، ہے نا۔ پھر آپ کو جو ہے سارے لوگ جس طرح سے آپ اپنے والدین کو اور اپنے بزرگوں کو جو جا چکے ہیں بھولے ہوئے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی جب جائیں گے تو آپ کو بھی آپ کے وارثین اور آپ کے بیوی بچے بھول جائیں گے۔ اس لیے کسی کے بھروسے میں نہ رہیے، خود اپنے جیتے جی نیک عمل کیجیے، خود اپنے جیتے جی صدقہ خیرات کیجیے، اپنے آخرت کے لیے نیک توشہ جمع کیجیے، زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیجیے، نمازوں کی پابندی کیجیے، جو فرائض ہیں ان فرائض کو ادا کیجیے میرے بھائیوں۔ ہاں، صبح شام کے جو اذکار ہیں اس کو آپ جو ہے ضرور پڑھیے، اسی طرح سے فرض نماز کے بعد جو اذکار مسنونہ ہے اس کو آپ پڑھیے، فرض نماز کو خاص کر پابندی کے ساتھ جماعت کے ساتھ ادا کیجیے، کسی بھی قیمت میں نماز کو ترک نہیں کیجیے۔ کیوں میرے بھائی؟ اس لیے کہ کلمہ شہادت کے بعد، شہادتین کے اقرار کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو اللہ نے بندے پر فرض کیا ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، اور یہ فرض ہے، فرض عین ہے، پڑھنا ہی پڑے گا۔ اور نماز ایک ایسی عبادت ہے، اتنی محترم شان عبادت ہے کہ القیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح العمل كله وإن فسدت فسد العمل كله۔ کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا،
اگر نماز کا سوال کا جواب درست ہوگا تو بقیہ تمام سوالات کے جوابات درست ہوں گے۔ وَإِنْ فَسَدَتْ، اور اگر نماز اس کا فاسد ہوگا، فسد العمل کلہ، تو اس کا تمام اعمال فاسد ہوں گے۔ نماز نہیں تو دوسرے اعمال آپ کے جو ہے بیکار نہیں۔ آپ فرض روزہ ہے رمضان کا، 12 گھنٹہ 10 گھنٹہ آپ بھوکے پیاسے روزے سے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کوئی فائدہ ہے آپ کے روزے کا؟ آپ بار بار جا کے عمرہ ادا کرتے ہیں مکے میں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، آپ بار بار جو ہر سال جا کر حج کرتے ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیا فائدہ ہے آپ کا حج کا اور عمرے کا؟ آپ مجھے بتائیے کون چیز پہلے فرض ہے؟ نماز جو ہے مسلمان ہونے کے بعد سب سے 1 نمبر میں ہے نا، دوسرا نمبر نماز کا ہے، تیسرا نمبر روزے کا ہے، چوتھا نمبر حج کا ہے، 5واں نمبر جو ہے روزے کا ہے۔ تو آپ 5واں نمبر پہ عمل کر رہے ہیں روزہ، اور آپ 2 نمبر پہ آپ عمل نہیں کر رہے ہیں، جس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز پڑھیے، نماز کو زندگی کا لازمی جز بنائیے۔ یہ آپ کے اپنے لیے ہے، کسی اور کے لیے نہیں ہے نا۔ اور الحمدللہ اگر آپ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، صبح شام کے اذکار آپ کرتے ہیں، فرض نماز کے بعد آپ اذکار مسنونہ کیجئے، آیت الکرسی پڑھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے تو موت کے سوا کوئی چیز اس کو جنت جانے سے نہیں روکتی، یعنی موت نہیں ہوتی کہ وہ جنت چلا جائے، ہے نا۔ تو اگر آپ نے فرض نماز پڑھی ہے، آیت الکرسی پڑھی ہے، تو انشاءاللہ موت واقع ہوگی تو انشاءاللہ آپ جنت جائیں گے۔ اسی طرح سید الاستغفار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی صبح کو یا شام کو، صبح کو اگر سید الاستغفار پڑھتا ہے اس پر یقین رکھتے ہوئے، اور اگر صبح سے شام تک اگر اس کی موت ہو جاتی ہے تو وہ آدمی جو ہے جنتی ہے، وہ آدمی جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ اور شام کو اگر سید الاستغفار پڑھتا ہے اور اس پر یقین رکھتا ہے تو صبح تک اگر اس کی موت ہوتی تو وہ شخص جو ہے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں۔ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، کھانے کے بعد الحمدللہ پڑھیں، سونے سے پہلے کی دعا، جاگنے کی دعا، پیشاب پاخانے جانے آنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے نکلنے کی دعا، یہ دعائیں اذکار مسنون ہر کام آپ کریں گے تو بسم اللہ سے شروع کیجئے۔ اگر آپ اس طرح سے آپ زندگی کے شب و روز گزاریں گے تو آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، کھانا پینا سب عبادت شمار ہوگا، سب عبادت شمار ہوگا۔ پھر آپ کو ڈر کس بات کی؟ اس لیے ڈیلی کا حساب آپ جو ہے کمپلیٹ کیجئے اور ڈیلی نیک عمل کیجئے۔ آپ نمازوں کی پابندی کے ساتھ اذکار مسنونہ، روزمرہ زندگی کے اذکار کو اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیے۔ صبح شام کے اذکار اور فرض نماز کے بعد کے اذکار کو زندگی کا لازمی جز بنائیے، ہے نا۔ تو پھر انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ایمان اور عقیدہ آپ کا اگر درست ہے اور اس طرح سے آپ اگر نیک اعمال کرتے ہیں تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ جو آدمی ایمان لے آیا، جن کے عقیدے مضبوط ہیں اور اس عقیدے پر وہ ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر وہ اس عقیدت پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، اس توحید پر ڈٹے رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں، شرک نہیں کرتے ہیں، شرک کا کام نہیں کرتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، تو ان پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اور فرشتے آ کر کہتے ہیں تم خوف نہ کرو کہ تمہیں موت آ رہی ہے، موت ابھی جو ہے مرنے والے ہو، ولا تحزنوا، اور حزن ملال نہ کرو کہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے بچے کو چھوڑ کے جا رہے ہو، تو اس کا حزن ملال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ،
اور اس جنت کی بشارت سنو جس کا اللہ نے تم سے وعدہ لیا۔ اللہ میرے بھائی، تو اگر آپ کے عقیدے درست ہیں، مضبوط ہیں، صحیح عقیدے پر آپ ڈٹے ہوئے ہیں اور آپ کے اعمال درست ہیں، تو ڈر کس بات کی؟ انشاءاللہ موت کے وقت ہی رب کے فرشتے آ کر آپ کو جنت کی بشارت سنائیں گے۔ ایک وقت تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنایا کرتے تھے۔ سنایا نا ابو بکر کو کہ ابو بکر تم جنتی، عمر تم جنتی، کتنی خوشی کی بات ہے، اللہ اکبر۔ ہاں، سید الانبیاء والاولیاء، ہاں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جنت کی بشارت سنایا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، عشرہ مبشرہ کو، ہے نا۔ ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ کاش ہم جو ہے نبی کے زمانے میں پیدا ہوتے، کاش جو ہے ہم جو ہے حبیب کے ساتھ ہوتے، تو حبیب بھی ہمیں جو ہے جنت کی بشارت سناتے۔ لیکن آپ اس نعمت سے محروم نہیں ہیں، اللہ نے آپ کے لیے اپنے فرشتوں کو ڈیوٹی لگائی ہے۔ آپ جو ہے محبوب کے ساتھیوں کی طرح اپنے عقیدے کو کریں، اپنے عقیدے کو درست کریں، صحابہ کرام کے طرح جو ہے آپ اپنے عقیدے کو مضبوط کیجئے، ٹھوس کیجئے، اس پر ڈٹیے، جمیے اور ان کی طرح اعمال صالحہ کیجئے، تو رب کے فرشتے آ کر آپ کو جنت کی بشارت سنائیں گے میرے بھائی۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ نیک عمل کریں، اچھے بنیں، دیندار بنیں، متقی پرہیزگار بنیں، دوسرے کے بھروسے میں نہ رہیں۔ یہ دنیا چند روزہ ہے میرے بھائی، یہ دنیا چند روزہ ہے، یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جائے گی۔ الحیات حیات الآخرہ، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہاں کے لیے نیک عمل کیجیے اور اپنے موت قبل اس کے کہ موت آئے اس کے لیے جو ہے تیاری کیجیے، ورنہ جب موت آئے گی تو پھر ہمیں اور آپ کو ایک وقت کے لیے خون کا آنسو بہانا پڑے گا، جو ہم ضائع کر رہے ہیں اس دنیا میں، جو ضائع کر رہے ہیں اس دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعمتان مغمون فیہما کثیر من الناس، الصحت والفراغ، دو نعمتیں ہیں جس میں اکثر لوگ جو ہے خسارے اور گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک ہے صحت، تندرستی، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، آپ اس میں جو ہے خسارے میں، گھاٹے میں، آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہیں، اس صحت سے فائدہ اٹھائیے، ہے نا۔ والفراغ، اور فراغت کا وقت، اللہ نے جو وقت دیا ہے ہمیں اور آپ کو فراغت کا، اس وقت سے فائدہ اٹھائیے۔ وقت جو ہے انسان کا سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، اس لیے اپنے وقت کو ضائع اور برباد نہیں کرنا چاہیے، ورنہ جو وقت اور صحت ہم برباد کر رہے ہیں، کل اس کے لیے ہمیں خون کا آنسو بہانا پڑے گا۔ اللہ کے سامنے ہم یہ تمنا کریں گے، رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترک، یا اللہ ہمیں پھر دنیا میں ایک بار لوٹا دے، تاکہ ہم وہ اعمال جو نہیں کیے ہیں، ہاں نا، وہ وقت جو ہم نے برباد کیا ہے، ضائع کیا ہے ایسے ویسے، وہ صحت جو ہم نے ایسے ایسے برباد کی ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہے۔ رب ارجعونی، یا اللہ ہمیں لوٹا دے، ایک بار موقع دے دے، چانس دے دے، لعلی اعمل صالحا فیما ترک، تاکہ میں جو اعمال صالحہ نہیں کیا ہوں، چھوڑ دیا ہوں، اسے کر کے آؤں۔ کیا جواب ملے گا؟ کلا، اللہ کہے گا ہرگز نہیں، اب دوبارہ موقع نہیں ہے، نو چانس، ایک ہی مرتبہ موقع ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اس حیات سے فائدہ اٹھائیے، اس زندگی سے فائدہ اٹھائیے، اس جوانی سے فائدہ اٹھائیے، اپنے فراغت کے وقت سے فائدہ اٹھائیے، عقل مند بنیے، ہوشیار بنیے، سمجھدار بنیے، اور اپنے وقت سے، اپنی صحت سے اور اپنی جوانی سے فائدہ اٹھائیے۔ جوانی کی عبادت اللہ رب العالمین کو بہت محبوب ہے، بہت پسند ہے، بہت پسند ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن، جس دن لوگ جو ہے شدید حالات میں ہوں گے، سخت ترین حالات میں ہوں گے، سخت پریشانی میں ہوں گے، مشکلات میں ہوں گے، نفسی کا عالم میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے علاوہ اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین جو ہے
7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عطا فرمائیں گے۔ ان میں سے ایک شخص کون ہوگا؟ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت اور بندگی میں گزری ہوگی۔ اس لیے جوانی کی عبادت اللہ کو بہت مقبول ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ جوانی میں اگر ہم نے اور آپ نے عبادت کی تو اللہ کے عرش کے سائے میں قیامت کے دن ہمیں جگہ ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیو وہاں کے لیے تیاری کیجیے، اور قبل اس کے کہ موت آئے مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے تیاری کیجیے، تاکہ مرنے کے بعد ہم اور آپ اللہ رب العالمین کی وسیع اور عریض جنت میں جگہ حاصل کر سکیں، نعمت کی زندگی گزار سکیں، اور اللہ کے عذاب سے، اس کے غضب سے ہم اور آپ بچ سکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔